ساتھ کے لیے دعا کرے تم. ماں کھڑی ہو کے کہتی یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں میرے ساتھ فشار کھا. تو پیغمبر نے فرمایا سب کچھ اچھا تھا لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا بد اخلاق. اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے خدا متعال نے قبر میں اترتے ہی اس کے اوپر فشار قبر کا عذاب نازل کر دیا ہے. عزیزو آپ خالی قرآن ہے تو کیا ہوا؟ آپ مثال نماز شب گزار ہے تو کیا ہوا؟ آپ مثال کے طور پر کوئی بھی اچھا عبادت کرنے والا ہے تو ان کا ہر ایک کا ثواب اپنی جگہ پر. اما معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے ہمسایوں کے لیے عزیز اقارب کے لیے آپ کی نماز تہجد پہ کیا فائدہ پہنچے گا؟ ان کے لیے آپ کی تلاوت قرآن میں کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو جو چیز چاہیے وہ آپ کی خوش اخلاقی ہے, وہ آپ کی نرم خوئی ہے. جب تک معاشرے میں خوش اخلاق بن کے زندگی نہیں کرو گے آپ کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے. قبر میں بھی آپ کے لیے جگہ خدا تنگ کر کے رکھے گا جب تک تمہارے اخلاق صحیح نہیں ہوگا. سید المرسلین کی خدمت میں ایک اسیر کو لایا گیا. کہا یا رسول اللہ اس نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا ہے, یہ دشمن اسلام و مسلمین ہے. پیغمبر نے اس کی پورے پروندے کو اس کی زندگی کا ملاحظہ کیا کرنے کے بعد حکم دیا اس کو قتل کرو. اس نے مسلمانوں کو تنگ کیا, اس کو قتل کر دو. قتل کا حکم جاری ہو گیا. جیسے ہی قتل کا حکم جاری ہو گیا جلات اس اسیر کا سر قلم کرنے ہی والا تھا. قلب نازنین حضرت سید المرسلین پہ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے. یا رسول اللہ خدا کا حکم ہے کہ اس اسیر کو آزاد کر دیا جائے. منسوخ ہو گیا حکم قتل. خدا نے پیغمبر خدا نے سوال کیا جبرائیل آخر اس دشمن اسلام و مسلمین کو قتل سے کیوں روکا گیا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے یہ معاشرے کے اندر بڑا خوش اخلاق ہے, اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے اس کو آزاد کیا جا رہا ہے. پیغمبر نے حکم دیا اس کو آزاد کر دو. یہ آزاد ہو گیا. آزاد ہونے کے بعد انسان دیکھیں سخت مرحلے میں ہے, موت سامنے لٹک رہی ہے, سر قلم ہونے والا تھا. اچانک اگر نجات مل جائے تو سوال تو اٹھتا ہے. سوال اٹھا. اس نے کہا یا رسول اللہ اچانک میرے حکم قتل کو کینسل کیوں کیا آپ نے؟ پیغمبر نے فرمایا بندے خدا, خدا کا حکم آیا کہ تم بڑا خوش اخلاق ہے, تمہاری اخلاق نے تمہیں آزاد کیا. جب یہ حالت دیکھا تو اس نے فوراً پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بدل دے تبدیلی پیدا ہو گئی اس کے اندر. پسندیدہ نگرانی کلمہ شہادتین پڑھا, داعیہ اسلام میں داخل ہو گیا اور پیغمبر خدا کے سامنے کہا یا رسول اللہ اگر دین اسلام اتنا خوبصورت ہے تو تمام عالم بشریت کو اس عظیم ترین دین میں شامل ہو جانا چاہیے. تمام اس کی برائیاں ایک طرف, اس کے ایک اخلاق کی وجہ سے, اس کے بہت سارے گناہوں سے چشم پوشی اور صرف نظر کیا جا رہا ہے. اخلاق مجھے اور آپ کو باعزت بنا سکتا ہے. اخلاق ہی معاشرے میں تحول اور تغیر پیدا کر سکتا ہے. بندہ بدل گیا, اعتقاد بدل گئی, عقیدہ بدل گیا, طرز زندگی بدل گیا اور اس کے جو بت پرست تھا وہ توحید پرست بن گیا. یا بہت سارے افراد جو آتش پرست تھے وہ اسی اخلاق کی وجہ سے تو وحدانیت پرست بن گیا. عجیب ہے, خدا حضور آپ کو تبدیل ہوا دیکھنا چاہتا ہے. بدل جائے گا اپنے اعتقادات کو, کمزور اعتقادات کو بدلیں, اپنے اخلاقیات کو بدلیں. آج یہاں سے فرش آزاد سے اٹھنے سے پہلے خدا سے وعدہ کرے پروردگار اب یہاں سے جاتے ہوئے میں وہ بندہ بن کر نہیں جاؤں گا جو آیا تھا. اب میرے اخلاق میں تبدیلی ہوگی, اب میرے کردار میں
تبدیلی ہوگی، اب میرے طور طریقے اور زندگی کے انداز میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ خداوند متعال کی ذات نے جب اپنے حبیب خدا پیغمبر علیہ السلام کو رسالت کے عہدے پر فائز کیا تو ایجنڈا دیا، 3 ایجنڈا۔ ہماری حکومتوں میں بھی جب کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اسے ایجنڈے دیتے ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنے دور حکومت میں۔ پیغمبر علیہ السلام نبوت کے عہدے پر جب فائز ہو گئے تو جبرائیل امین نازل ہو گئے، یا رسول اللہ خدا نے 3 حکم دیا ہے، آپ کو اس عرصے میں انجام دینا ہے۔ خود جبرائیل کہہ رہے کام بہت سخت ہے یا رسول اللہ، بہت ہی محنت طلب کام ہے، لیکن آپ کو خدا کا حکم ہے انجام دینا ہے۔ جب تک آپ ان 3 امور پہ ہم کو انجام نہیں دیں گے، جب تک آپ 3 ایجنڈاز پر عمل نہیں کریں گے، معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا، تحول پیدا نہیں ہوگا، تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، انقلاب معاشرے میں نہیں آئے گا۔ پیغمبر نے فرمایا اب یہ جبرائیل وہ حکم کیا ہے جلدی بتا دیجئے، میرے طرف میں اضافہ نہ کرے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا حکم یہ ہے خذ العفو، یا رسول اللہ جو آپ سے ستم کرے، جو آپ پر ظلم کرے، خدا کہہ رہا ہے آپ اس کو معاف کریں۔ پہلا حکم، یہ حکم کیا ہے؟ اخلاقی حکم ہے۔ یا رسول اللہ معاشرے کو بدلنا ہے، عرب کی جاہلہ معاشرے کو بدلنا ہے، آپ نے جو بھی آپ پر ظلم کرے آپ اس ظلم کا انتقام نہیں لینا، زیادتی کرنے والے کا بدلہ نہیں لینا، آگ میں انتقام کے آگ کو نہیں بھڑکانا ہے، دل میں انتقام کے آگ کو نہیں بھڑکانا، کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے۔ خذ العفو، معاف کر دینا ہے۔ دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، دوسرا یہ ہے جو آپ کو محروم کرے، جو آپ کو نہ دے دے آپ اس کو دے دینا ہے، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کرنا۔ اگر ایسا کرے گا تو معاشرہ بدلے گا۔ ہمارے سماج کے اندر کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کو دعوت پہ نہیں بلایا تو کہتے ہیں کہ میں کیوں بلاؤں، اس نے مجھے نہیں بلایا ہے۔ اگر کسی نے کچھ نہیں دیا کہتے ہیں کہ میں کیوں دے دوں، اس نے مجھے نہیں دیا ہے۔ یہ ہماری مزاج ہے، یہ ہماری طبیعت کی بات ہے، اس سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس طرح معاشرے میں انقلاب نہیں آئے گا۔ اگر تبدیلی اور تحول کے سفر میں شانہ بشانہ ساتھ رہنا ہے تو پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت پہ چلنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو خدا نے پیغمبر سے یہ کہا یا رسول اللہ جو آپ پہ ظلم کرے گا آپ ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، انصاف کرنا ہے، جو آپ کو محروم کرے گا عطا نہیں کرے گا ان کو آپ نے عطا کرنا ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ خداوند متعال وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یا رسول اللہ دوسرا حکم یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑ دے، آپ نے تعلق جوڑنا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں کام کریں گے، جب تک ان امور کو انجام نہیں دیں گے، ہمارا معاشرہ کیسے بدلے گا؟ آپ لوگوں نے تو عہد کیا ہے ہم ایسے معاشرے میں بسنا چاہتے ہیں جہاں کوئی ظلم ستم نہ ہو، جہاں کوئی ناانصافی نہ ہو، جہاں امن کا راج ہو، جہاں بڑے بزرگوں کا احترام کر رہا ہو، چھوٹے اپنے ہمسن کا احترام کر رہا ہو، ماں بہنوں کی عزت ہو، صلہ رحمی ہو، والدین کی عزت ہو۔ یہ ساری چیزیں پرامن معاشرے میں، بااخلاق معاشرے میں انجام پاتا ہے۔ لہذا تبدیلی اور تحول کے لیے ضروری ہے ہم کیا کریں؟ اخلاق کو اپنائیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات اتنا کریم اور اتنا بااخلاق تھا، مشرکین ایک دوسرے سے کہتے تھے یا پیغمبر کے پاس مت جاؤ، کیوں؟ یہ متحول کنندہ ہے، یہ فوراً لوگوں کو تبدیل کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کیسے؟ جو بھی پیغمبر کے پاس جائے اگر ایک دفعہ احراط پیغمبر کا کوئی سامنا کرے تو ٹھیک نہیں سکتا ہے، وہ بدلے بغیر نہیں رہتا، اعتقاد بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتا ہے، زندگی کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ پھر بھی کبھی پیغمبر کے سامنے سے اگر گزرتا ہو کانوں میں کپاس ڈال کے گزرتا۔ تحول، لوگ پیغمبر کی تبدیل کنندہ اوصاف سے، اخلاق حمیدہ سے خوفزدہ تھے۔ دشمن کان میں کپاس ڈال کے پیغمبر کے پاس جاتے تھے، کہیں پیغمبر کی گفتگو سے اس کے اندر تبدیلی نہ آ جائے۔ پھر بھی جو
وہی بدل جاتا، وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، یہ اخلاق میرے آپ کے اندر ہونی چاہیے، تحول کا یہ طور طریقہ میرے اندر اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ پیغمبر گرامی اسلام کو خدا نے عرب کے ظالم معاشرے میں، جابر معاشرے میں، عدل انصاف کے نام و نشان جہاں نہ ہو اس معاشرے میں، جہالت کی گٹا ڈوب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں بھیجا۔ یا رسول اللہ، اس معاشرے کو جس کی سدھرنے کی، جس میں تبدیلی آنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس معاشرے کو آپ نے بدلنا ہے۔ ہمارے پاس تو وہ ہے بہترین معاشرہ ہے، آپ کے معاشرے کو کیا کہنا، بہترین معاشرہ ہے، کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کوئی شراب پینے والا ہے نہیں ہے، کوئی چرس پینے والا ہے نہیں ہے، کوئی ناانصافی کرنے والا ہے نہیں ہے، کوئی بے نمازی آپ کے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ہے نہیں ہے، کوئی بے عدالتی کرنے والا ہے نہیں ہے، کوئی ماں بہنوں کے حقوق کھانے والا ہے ہی نہیں ہے۔ کدھر ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارا معاشرہ تو بہترین معاشرہ ہے عرب کے اس معاشرے کی نسبت میں۔ ہمیں تو اس معاشرے کو بدلنا اور بھی آسان ہے، ہمیں ذرا اس معاشرے کو بدل کے دکھانا ہے۔ پیغمبر کو تو بھیجا اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، چھوڑے حقوق دینا تو، جہاں پر ایک دوسرے کے لیے معمولی باتوں پر 40 سال جنگ و جدال جاری رہا کرتا تھا، اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے تاریخ دے کر خدا نے ظالم پیغمبر علیہ السلام کو بھیج دیا۔ کیا پیغمبر نے مجھے بتائے، تاریخ کے مطالعہ رکھنے والوں مجھے بتائیں، کیا پیغمبر نے تبدیل کرنے کے لیے تلوار استعمال کیا، دین استعمال کیا، جنگ کر کے ان کو بتا نہیں، کیا کیا اخلاق کے ذریعے سے؟ جو معاشرہ ناقابل بیان تھا، جو معاشرہ ناقابل ذکر تھا، ان کا ذکر کرنے کو بھی لوگ شرماتے تھے، اس معاشرے کو اتنا بلندی پر لے کے گیا اخلاق کی وجہ سے۔ خداوند متعال کی ذات نے جبرائیل امین کو نازل کر کے پیغمبر سے فرمایا، یا رسول اللہ میں مان گیا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ منزل پر فائز ہے، اس برے معاشرے کو آپ نے عظیم اخلاق سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ برائے خوشنودی حجت خدا اعلیٰ صاحب اسلام بلند صلوات۔ بعض لوگ اخلاق کے بغیر معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میرا آپ چاہتا ہے بچے کی تربیت کریں، لیکن گھر میں اولاد کی تربیت کے لیے بد اخلاقی کا سہارا لیتے ہیں، کیسے تبدیل ہوگا؟ عجیب لمحہ ذکر ہے، بد اخلاق باپ خوش اخلاق بیٹے کی توقع رکھتا ہے، یہ ممکن ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جو سردیوں میں گرمیوں کے پھل کا انتظار کرتا رہا ہو، جو صبح کی دن دہاڑے میں رات کی تمنا کرنے والے کی طرح ہے۔ اپنے اداؤں سے تبدیلی پیدا کرو، اپنے کردار سے معاشرے اولاد کی تربیت کیا کرو۔ خود اتنا بد اخلاق، اپنے اندر اخلاق کی بو تک نہیں ہے، اپنے گھر کو چلے ہیں سنوارنے، اپنے اولاد کی چلے ہیں اخلاق کی تربیت کرنے، چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا با اخلاق ہو، خود بے نمازی ہے، چاہتا یہ ہے باپ کہ میرا بیٹا با نمازی ہو، میرا بیٹا اہل مسجد بنے، میری بیٹی باحجاب بن جائے۔ عزیزو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ خود با اخلاق بنے، خود نمازی بنے، خود سحر خیز بنے، خود اہل مسجد بنے، پھر دوسروں سے توقع رکھیں، پھر دوسروں کی تربیت کا بیڑا اٹھائیں۔ خود اتنا با اخلاق، خود اتنی بے نمازی، اور چاہتے ہیں کہ پورا معاشرے کو تبدیل کریں، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ ذات حسین ابن علی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اخلاق حسینی کے اوپر ہزاروں کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں، قیامت تک اخلاق حسینی پر کتابیں لکھتے رہیں گے لوگ، لیکن اخلاق حسین ابن علی کے ایک کھونا بھی پورا نہیں ہوگا۔ حسین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اخلاق حسینی دیکھنا ہے تو آپ کیوں دور جاتے ہیں؟ جائیں حسین کے زندگی کے آخری سفر کو دیکھیں، مدینہ سے کربلا، مکہ اور مکہ سے کربلا، اس 4 ساڑھے 4 مہینے کے سفر کو
کس کے اوپر سخت مرحلہ تھا، حسین سے زیادہ کس کے لیے پریشانی اور مشکل مرحلہ درپیش تھا، لیکن ہماری جانیں قربان حسین کی ذات نے کتنا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ پورے سفر کربلا میں کہیں آپ کو کوئی بد اخلاقی کا شائبہ نظر نہیں آئے، اور جس نے حسین کو روکا ہے راستے میں کربلا میں، عرض میں نواب جہاں روکا ہے، اس حر کے ساتھ بھی اخلاق حسینی ہے، جب وہ آتا ہے توبہ کرنے تو حسین اور خود استقبال کیا جاتا ہے۔ کتنا خوش اخلاق۔ معاشرے کو بدلنا ہے مجھ میں اور آپ نے، معاشرے کو بدلنے کے لیے تندی اور سختی تک نہیں بدلے گا، ممبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نہیں بدلے گا۔ معاشرہ اگر بدلے گا، اولاد کی تربیت صحیح ہوگی، آگے گھر کے اندر تبدیلی آئے گی، تو فقط اور فقط حسین علیہ السلام سے درس لیتے ہوئے، عاشورہ کا پیغام لیتے ہوئے اخلاق ہی ممکن ہے، اخلاق کے ذریعے ہی ممکن ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کتنا عظیم اخلاق ہے۔ شب عاشور میں کیا کیا حسین ابن علی نے؟ مشکل گلی میں لوگ کہتے ہیں آ جائیں میرے ساتھ، مختلف حربے استعمال کرتے ہیں بٹھانے کے لیے۔ اخلاق حسینی دیکھیں، جاؤ بھائی جاؤ، تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ اخلاق ہے۔ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، میں بیعت تم سے اٹھا لوں گا، قیامت میں شفاعت بھی کروں گا۔ کیا کہتے ہیں حسین؟ قیامت میں شفاعت بھی کروں گا، مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہیں زندگی کرنا ہے جاؤ زندگی کرو۔ کیا یہ اخلاق حسینی نہیں ہے؟ جب عمر سعد کی طرف سے حضرت الفضل العباس کے امان نامہ لایا، اور امان نامہ لانے والا چیخ کے فریاد کرتا رہا، عباس یہ امان نامہ شور کرتا رہا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حسین کے اخلاق کو دیکھیں، امام حسین نے فرمایا یہ ابوالفضل جواب دے دیں، یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ اس میدان میں حسین جواب دینے کا انسان کو درس دے رہا ہے، لیکن ہمارے سماج کا عالم یہ گیا ہے، بہت سارے افراد سلام کرتے ہیں تو جواب دینا بغیر قبول کو گوارا نہیں کرتے۔ کیا آپ کیا کہ معاشرے کو تبدیل کریں گے؟ اسی طرح آپ کا معاشرہ تبدیل ہوگا۔ سلام میں پہل کرنے کے بجائے سلام کرنے والے کے جواب نہیں دیتا، یہ اور ہم چلے ہیں معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے۔ حسین تو وہ ہے جو کربلا میں عباس سے کہہ رہے بھائی عباس جاؤ اس کو جواب دے دو، آپ نے اگر مثبت جواب دینا ہے تو مثبت جواب، منفی جواب دینا ہے تو منفی جواب، اخلاق کا تقاضا ہے جواب دینا۔ بس عزیزو، آپ کی زحمتیں تمام کر دی، کربلا اور عاشورہ تحول آور ہے، تبدیلی اور انقلاب کا سرچشمہ کربلا ہے اور عاشورہ ہے۔ حسین کی ذات وہ ہے کہ جس نے دیور خزائی کی تربیت کی، حسین کی ذات وہ ہے جس نے فرض دو جسم کی تربیت کی، حسین کی ذات وہ ہے جس نے بڑے بڑے شعراء جیسے کہ ابن سکین وغیرہ کی تربیت کی۔ یہ کون تھے؟ یہ بنی امیہ کے حکمرانوں کی تعریف کر کے انعام لینے والے تھے۔ اخلاق حسینی سے اس انداز میں تربیت کی، اب یہ عاشق حسین و اہل بیت بن گئے۔ بس ضرورت اس عمل کی ہے معاشرے کی تبدیلی کے لیے اخلاق کا سہارا لیا جائے، زحمتیں تمام ہو گئی۔ عزیزان گرامی، کربلا کی تاریخ دردناک تاریخ ہے۔ میں نے کل کسی مجلس میں، جوانوں کی مجلس میں کہا کہ کربلا میں جن لوگوں کو حسین لے کر آ گئے تھے وہ افراد سارے چنے ہوئے افراد ہیں۔ حسین نے اپنی مرضی اور اپنے پسند ناپسند کو دے کر نہیں لائے، بلکہ خداوند متعال نے ان سب کا اشارہ دیا کہ یہی افراد ہوں گے کربلا میں، انہی لوگوں کے خون سے ریگزار کربلا رنگین ہوگا۔ حسین نے انہیں کو لے کر آ گیا۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی یادگار، یتیم حسن مجتبیٰ، حضرت امام جناب قاسم بن حسن علیہ السلام ہے۔ معرفت کی اوج پر کھڑا ہے، اگرچہ 13 سال عمر ہے، 13 سال بھی زیادہ عمر نہیں ہے، 13 سال عمر ہے، لیکن اہل بیت کی معرفت نے بالکل جو ہے 80 سالہ
شروع کر دی کہ کل کس کس نے شہید ہونا ہے. سب کے نام بتاتے گئے یہاں تک کہ جناب قاسم اچانک کھڑے ہو گئے. کہا بابا چچا کیا میرا نام شہداء میں نہیں ہے؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا قاسم بتاؤ موت آپ کو کیسی لگتی ہے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں احلا من العسل، چاچا شہد سے بھی زیادہ میٹھی، شہد سے بھی زیادہ شیرین، وہ بھی آپ کے لیے دینے والی موت، آپ کے قدموں میں مرنے والی موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. تو حسین نے فرمایا بیٹا قاسم آپ کی بات نہیں ہے، کل شہید ہونے والوں میں آپ کے بھائی اصغر کا نام بھی شامل ہے. جیسے اصغر کا نام لیا انگڑائی لے کے غیرت بنی ہاشم میں کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں چچا کیا یہ اشقیاء خیموں میں بھی آئیں گے؟ ماں بہنوں کے جگہ پہ آئیں گے؟ میں عرض کروں گا یا قاسم کاش 11 محرم کو آپ ہوتے یا لمحن کے پاس خیمتہ کلتہ فرقو زینب نحل دینی سرق محرق کنی نجادر کن کو فرقو اجرکم اللہ ارباب عطا جناب قاسمی خوشی اتحام بخاطر نامسا شہید کو کھن کنی نو شاملیت کی نظر بچکنا یہ فوراً اگلس استرنا جناب قاسم بار بار مولا حسین خند اللہ ورگرفو نرئیس نے جہاں چلتے بس نرئیسوں کو قربان بھی اصلت اجازت من محمد حسین سی چیز رہے اجازت من محمد مولا حسین کا سلطوت پوچھو قاسم یا یری پیغام آخری سہارا اندرے کاچو حسین مجتبائی آگارن میں اگل جہاری اجازت من محمد اب اسرار کو تھلے دے تاکہ کو تھل بن حسینی اجازت من جناب قاسم اٹھتے کا سوال سن حسن قاسم 13 سالہ جوان کو میدان کھاڑی شخصت یہاں ابا عبداللہ الحسین سے ام فروا روزن عاشق ام فروا آوے دعا اولاد حامد قبول بیتن یا قاسم حامد دعا بس ام فروا خیمی شخصنا دعا بلنی حقومنا یوسف تھک جتے خجا یہ قاسم نالجی تھک جتے جناب ام فروی دعا قبول بد ارباب دعا قاسم لوگ سے شخصت آوے زیارت چی دعا ربت مولا حسین آخری ودا بد جناب قاسم میدان کارزاری شخصت اچانک سکچی بولن سکپ چھن پا کاچو مولا کڑگیا کو حسین نظمین کربلائی کا دیکھن خود سترے مولا یعنی روح شخص حسین قاسمی روح شخصت نچی وشا بیان بیا حسین شب کو تومون گمبو شام بیٹا بونترا لگد سوخل لگد یا تبوئی کامی اکو یتیم حسن مجتبائی بدن نازنین کو ٹکرن ٹکرا ارباب عطا حسین قاسمی لاشک دھنت سر مبارک شخصنا حسین کسر لگد بجو قاسم نرمار بسترے غیر اقرد لاشکا مسلم دمت ہنسا